بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین طرح طرح کے سوال کرتے تھے، ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان میں مختلف طرح کے سوالات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی بخش جوابات دے دیا کرتے، پھر وہ لاجواب ہو جاتے، پھر اپنے نظام میں کہیں بیٹھتے تو پھر نئے نئے سوالات سوچتے کہ آپ یہ پوچھیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ اسی طرح جیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بتایا کہ میں نے یوں معراج کا سفر کیا کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو بعض لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اچھا اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، ان کے رنگ کتنے ہیں۔ اب حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کبھی کہیں جائے تو پھر بھی اپنے مقصد کے اوپر فوکس کرتا ہے، اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ دروازے گنے۔ کوئی آدمی نماز کا وقت ہے تو وہ یہاں اگر مسجد کے اندر آئے گا تو نماز پڑھے گا اور چلا جائے گا۔ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اس مسجد کی کھڑکیاں اور دروازے کتنے ہیں تو شاید وہ نہ بتا پائے، الا ماشاء اللہ کہ کسی آدمی نے تکلفاً ان کو گنا ہو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسجد اقصیٰ دروازے کھڑکیاں گننے کے لیے یا اس کے محراب یا اس کے جو آرچیں بنی ہوئی ہیں وہ گننے تھوڑی گئے تھے، لیکن بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، مسجد اقصیٰ سامنے کر دی۔ مشرکین پوچھتے رہے سوالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے رہے۔ جب ان سے کوئی بات نہ پڑی تو پھر خاموش ہو گئے۔ پھر وہ یہودیوں کو بڑا عالم مانتے تھے، کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے اور یہ بڑے تیز تراز بھی تھے، تو مشرکین ان کے پاس گئے کہ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جو ہم ان سے پوچھیں اور ان کو پتہ نہ ہو تو پھر ہمیں کوئی موقع مل جائے بات کرنے کا۔ تو انہوں نے ان کو 3 سوالات دیے۔ یہ 3 سوالات دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے ان 3 سوالوں کا جواب دیں۔ ایک یہ کہ روح کیا چیز ہے، دوسرا سوال تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، لیکن اگلے دن وحی نہیں آئی۔ پھر دوسرا دن گزر گیا، پھر کچھ دن اور گزر گئے، اب وحی نہیں آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورس تو وہی تھا کہ اللہ بتاتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتا دیا کرتے تھے۔ اب وحی نہیں آئی تو مشرکین نے آہستہ آہستہ باتیں شروع کر لیں کہ دیکھو ہم نے تو سوال پوچھے تھے، اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہوتے یا آپ کے پاس کوئی فرشتہ آ رہا ہوتا تو وہ آپ کو بتا دیتا اور آپ آگے سے بتا دیتے۔ اس کا مطلب ہے جو باتیں آپ نے دیکھی ہیں وہ تو بتاتے ہیں، اور جو مشکل ہیں وہ آپ نہیں بتا پاتے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وحی آئی تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ کسی کام میں یوں نہ کہا کریں کہ میں یہ کل کر لوں گا، بلکہ یہ کہا کریں کہ انشاءاللہ کل یہ کر لیں گے۔ اگر انشاءاللہ نہ کہا تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کے اندر جو بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا۔ اب یہاں پر ایک چیز بیچ میں ضمن میں آ گئی، کچھ چیزیں عوام کو بتانی نہیں بھی ہوتی، کچھ بتانی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو آدمی بار بار آپ سے یہ کہے کہ میں انشاءاللہ آپ کے پیسے کل دوں گا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس نے نہیں دینے، اس لیے یہ بار بار انشاءاللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ شرط لگا دی کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اگر یہ دن نہیں دیے تو کہا اللہ نے نہیں چاہا تو میں نہیں دے سکا، اگر اللہ چاہتا تو میں ضرور دیتا۔ جب بھی کسی سے وعدہ کریں یا کوئی تحریر لکھیں تو انشاءاللہ نہیں لکھنا۔ ہمارے یہاں گاؤں میں ایک نکاح کی مجلس تھی، تو اس میں امام صاحب نے پوچھا لڑکے سے کہ فلاں بنت فلاں بائیوز اتنے مار کے آپ کو قبول ہے؟ تو اس نے کہا جی انشاءاللہ قبول ہے۔ تو وہ ساتھ ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اس کا مطلب ہے قبول نہیں کر رہے ہو، اوپر سے کہہ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو ساتھ انشاءاللہ کہہ رہے ہو، اللہ نے تو نہیں کہا کہ یہی والی قبول کرو، اللہ نے تو آپ کو موقع دیا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا فرشتے سے، تو وہ آدمی کہیں گرنے لگا نا تو کسی نے اس کو تھام لیا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کچھ غلط بولنے والا تھا تو فرشتے نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو اس نے پوچھا ساتھ والے نے تو آپ کون ہیں؟
کہ مجھے گرنے سے بھی روک لیتے ہیں، برائی سے بچا لیتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچا رہے ہیں، اور جب میں کچھ غلط بولنے لگا تو آپ نے مجھے روک لیا۔ تو اس نے کہا میں آپ کا محافظ فرشتہ ہوں جو میں آپ کو ہر برے کام سے روک لیتا ہوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا اچھا ایسی بات ہے تو پھر شادی والے دن مجھے کیوں نہیں روکا کہ اس وقت میں قبول نہ کرتا، بچ جاتا۔ اس نے کہا میں نے تو بڑا روکا تھا، آپ نے اتنے بینڈ باجے وہاں بجائے ہوئے تھے کہ میری بات ہی نہیں سنی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شادی پہ ڈھولک باجے نہ کیا کریں۔ میری آواز تو بیچ میں ہی دب گئی، میں تو اس وقت بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ نہ کریں نہ کریں، لیکن آپ نے کر لیا اس وقت، تو آپ اس کو بھگتتے رہیں، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا سلسلہ۔ تو ایسا ہی ہے کہ اس نے کہا انشاءاللہ، تو انہوں نے کہا آپ انشاءاللہ نہ کہیں، آپ سیدھی طرح کہیں کہ بس قبول ہے، اللہ نے تو نہیں حکم دیا کہ آپ نے اسی لڑکی کو قبول کرنی، یہ تو آپ نے خود پسند کی ہے، یہ آپ کے گھر والوں نے پسند کی ہے، اللہ نے یہ آپ کے لیے لازم نہیں قرار دی، آپ یہ کہیں کہ قبول ہے۔ تو انشاءاللہ بھی ایک موقع ہوتا ہے، اس کے اوپر کہنا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، لیکن جب وعدہ کیا جاتا ہے یا کسی کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں تو پھر اس میں دو ٹوک بات ہوتی ہے، انشاءاللہ نہیں ہوتا، انشاءاللہ اپنے موقع پر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کوئی آدمی بازار جا رہا تھا تو اس کو دوسرا آدمی راستے میں ملا، اس نے کہا کدھر جا رہی؟ کہہ رہے گدھا خریدنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا کب تک آئیں گے؟ کہتا بس میں گیا ہوں اور گدھا خرید کے واپس آ رہا ہوں۔ اس نے کہا ایسے نہ کہو کہ میں جا رہا ہوں اور گدھا خرید کے آ رہا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں جا رہا ہوں انشاءاللہ گدھا خرید کے آ جاؤں گا۔ اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے میری جیب میں ہیں، ارادہ میرا پکا ہے، میں نے جانا ہے وہاں گدھا خریدنا ہے، پیسے دینے ہیں، واپس آ جانا ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، چلا گیا۔ تو کچھ دیر کے بعد پھر دیکھا تو وہ آدمی واپس آ رہا تھا، تو اس کو دیکھ کے کہنے لگا او بھائی آپ گدھا نہیں لے کر آئے؟ اس نے کہا میں انشاءاللہ یہاں سے گیا، انشاءاللہ میں منڈی میں پہنچا، وہاں میں نے ایک انشاءاللہ گدھا دیکھا اور گدھا میں نے پسند کر لیا، انشاءاللہ سودا بھی طے ہو گیا، اور انشاءاللہ جب میں پیسے دینے لگا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ ہاتھ آگے سے باہر نکل گیا، جیب میری کٹ گئی تھی۔ تو اس نے کہا آپ جو بھی انشاءاللہ کہتے رہیں آپ کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، انشاءاللہ تو اس وقت کہنی تھی جب انسان کی یہ بات ہے نا، جب کوئی کام اس کے اس میں ہوتا ہے بس میں، تو اس وقت انشاءاللہ نہیں کہتا۔ جیسے کوئی آدمی پہلے بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کی خود دوائی دیتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، پھر اسپیشلسٹ کے پاس لے جاتے ہیں، پھر وہ پروفیسر کے پاس لے جاتے ہیں، اور جب ہر طرف سے جواب ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے او جی آپ پوچھیں ابو کا کیا حال ہے؟ بس اللہ ہی ہے ابو کا۔ یعنی پہلے اس کو کہیں نہ کہیں امید تھی، جب کہیں سے امید نہیں رہی تو اب بندہ کہتا ہے کہ اب اللہ ہی ہے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے پھر اس وقت کہتا ہے اللہ ہی ہے، حالانکہ اللہ کو تو پہلے یاد رکھنا تھا، جب موقع گزر جاتا ہے تو پھر اس وقت اللہ کو یاد کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے تعلیم دینی تھی امت کو، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی امت کو تعلیم دینی تھی کہ آپ جب بھی کسی نیک کام کا ارادہ کر لیں تو ساتھ انشاءاللہ کہیں۔ پھر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں سوالوں کے جواب دیے۔ پہلا سوال فرمایا یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، بعض مفسرین نے یہی روح کی جو انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہے، تو اللہ کے فرمایا کہ قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دنیا میں پیدا ہوتی ہے، جیسے والدین سے بچے پیدا ہوتے ہیں یا ہر نر مادہ کے ملاپ سے ان کا نیا بچہ جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ روح ایسی نہیں ہے کہ جو کسی چیز سے پیدا ہو، یہ تو اللہ کا امر ہے، اور اللہ پاک نے ایک ہی ساتھ حکم دیا، ساری روحیں پیدا فرما دی تھیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر دوسری کی ہے کہ یہاں روح سے مراد روح الامین یعنی جبریل امین ہے، کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ روح الامین کون ہے یا آپ کے پاس وحی کہاں سے آتی ہے؟ تو فرمایا من امر ربی، یہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، جو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دین اس کے بارے میں، دنیا کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں، یہ سب مجھے میرا اللہ بتاتا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتا۔ تو ایک تو یہ بتا دیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ کو علم اس بارے میں نہیں دیا گیا مگر وہ تھوڑا سا علم ہے، حقیقی علم اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ یا انسانی جسم کی روح کر لیں انسان کی تو اس کی بھی حقیقت کو اللہ پاک ہی جانتے ہیں وہ کیا ہے، اور اگر اس سے مراد جبریل امین ہو یا اللہ کا قرآن ہو تو تینوں صورتوں میں یہی ہے کہ جتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا اتنا ہمیں پتہ ہے، اور جو اس کی صحیح حقیقت ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اور دوسرا سوال تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، تو پھر اس صورت کے اس کا نام بھی سورہ کہف اسی وجہ سے اس کے اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ پہلی قوموں میں سے
کوئی قوم تھی تو اس کے بادشاہ نے کچھ غلط عقائد کی ترویج کی، وہ مسلمانوں کو شرک پر آمادہ کرتا تھا، پھر جو اس کی بات نہ مانے ان پر ظلم و ستم کرتا تھا، لوگ اس کی بات رفتہ رفتہ ماننے لگے۔ یہ کچھ نوجوان تھے، یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس علاقے سے نکل پڑے، ساتھ ان کا ایک کتا تھا وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ پھر یہ چلتے چلتے پہاڑوں کے اندر چلے گئے، وہاں پہاڑ کے اندر ایک غار دیکھی، اس غار کے اندر کہا کہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، اندر چھپ کر بیٹھ کے لیٹے اور سو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنا سوئے، کیونکہ جب سوئے تھے وہ پہلا وقت تھا صبح کا، اور جب اٹھے تو دوپہر کا وقت تھا۔ تو ایک کہنے لگا کہ ابھی ہی تھوڑی دیر کے بعد ہم اٹھے ہیں، بس کچھ گھنٹے سوئے ہیں۔ دوسرا کہنے لگا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ کل ہم سوئے تھے، آج ہم اٹھے ہیں۔ پھر کہنے لگے چلو اللہ پاک کی بہتر جانتے ہیں ہم کتنا سوئے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے ہمیں بھوک لگ رہی ہے، تو ایک آدمی کو پیسے دیے، کہنے لگے کہ چھپ کر جانا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، سر نیچے کر کے سر کے اوپر کپڑا ڈال لینا اور جا کر بازار سے کھانا لے آؤ، آگے کا لاہ عمل پھر سوچتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ کہہ کر چل پڑا وہ آدمی۔ جب وہ آدمی گیا تو اس نے چونکہ اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اور ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا، کچھ اس کو محسوس ہوا کہ علاقہ راستے بدل چکے ہیں۔ تو بہرحال وہ پھر بھی چلتا رہا یہاں تک کہ وہ بازار میں پہنچ گیا۔ بازار میں گیا تو اس نے کچھ کھانا لیا، کچھ پیسے دیے، تو دکان والے نے پیسے دیکھے، اس آدمی کو کہنے لگا کہ یہ کب کے پیسے لے آئے ہو؟ اس نے کہا یہی ہمارے جو ملک کے اندر چلتے ہیں وہ پیسے ہیں۔ کہا نہیں، یہ تو نہیں چلتے، یہ پیسے تو بڑے پرانے ہیں، یہ پیسے تو 300 سال کم و بیش پرانے ہیں۔ وہاں کچھ لوگ تھے، اس نے ان کو دکھایا تو وہ کہنے لگے وہ یہ تو بہت پرانے ہیں۔ اب یہ آدمی بڑا پریشان ہوا، بہرحال اس نے ان کو کھانا وغیرہ دیا، تو یہ وہاں سے واپس لوٹا بھاگا کہ کیا ہمارے ساتھ ماجرا ہو گیا ہے۔ یہ وہاں پر پہنچا، اپنے ساتھیوں کو بتایا، وہ کھانا وانا کھایا تو پھر وہ پریشان ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر دوبارہ نیند جو ہے وہ مسلط کر دی، تو یہ پھر وہیں پر لیٹ گئے، اور یہ جو لوگ تھے یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ وہاں تک پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ بڑی پاک جگہ ہے۔ اصل میں اللہ پاک نے ان کے اوپر اشکار کرنا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، پہلے تو یہ فرمایا کہ وہ وَلَبِثُوا فِی کَہْفِہِمْ 300 سنین وازدادوا 9 کہ وہ 309 سال تک اس غار کے اندر سوئے رہے۔ وہ لوگ کتنے تھے؟ کچھ لوگوں نے کہا 4 تھے، 5واں کتا، کچھ نے کہا 5 تھے، 6واں کتا، کچھ نے کہا 7 تھے، 8واں کتا۔ اللہ پاک نے تعداد کوئی نہیں بتائی، فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں وہ کتنے تھے، بس یہ فلا تمار فیہ منہم احدا، اللہ نے کوئی تعداد مقرر نہیں بتائی کہ وہ کتنے تھے، بس وہ کچھ لوگ تھے جو اپنے ایمان بچانے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ وہاں تھے ان کے پیچھے گئے تھے، یہ کہنے لگے کہ یہاں چونکہ اصحاب کہف رہے ہیں، یہ نیک ایمان والے لوگ تھے، جو بعد کا بادشاہ آ چکا تھا وہ بھی ایمان والا بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ تھا اس وقت کی، جو بھی ان کا دین تھا۔ بہرحال اس نے ان کے ساتھ بڑا کرم والا معاملہ کیا۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ ہم اس جگہ پر مسجد بنا دیتے ہیں، جیسے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح کی جگہ ہو، ذرا سے بھی کوئی بات ہو تو وہاں کچھ نہ کچھ سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا یہاں پر مزار بنائیں گے، کسی نے کہا یہاں عبادت گاہ بنائیں گے، کسی نے کہا کوئی اور چیز۔ اللہ پاک نے ان کے ذہنوں سے وہ چیز مخفی کر دی، اور قیامت تک کے لیے وہ غار جس کے اندر اصحاب کہف ٹھہرے تھے وہ ان سے مخفی ہو گئی۔ تو یہ سارا واقعہ اللہ پاک نے سورہ کہف کے اندر بتا دیا۔ اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا تو فرمایا کہ یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہ وہ ہم عنقریب اس کا ذکر آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ ایک نیک صالح بادشاہ تھا، ذوالقرنین اس کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ اللہ پاک نے اس کو یہ طاقت دی کہ اس نے زمین کے دونوں کونوں کا سفر کیا۔ اس نے ایک طرف سفر کیا یہاں تک کہ وہاں جا پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں بھی ایک قوم کو پایا۔ پھر وہ دوسری طرف چلے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں بھی ایک قوم کو پایا۔ وہ قوم کہنے لگی کہ یہاں ہمارے قریب یاجوج ماجوج رہتے ہیں، وہ آتے ہیں ہمارے گھروں میں لوٹ مار کرتے ہیں، ہماری فصلوں کو تباہ کرتے ہیں، آپ ان سے ہمارے لیے کوئی بچت کا ذریعہ بنا دیں، ہم آپ کو اس کا عوض عطا کریں گے۔ ذوالقرنین کہنے لگے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کے دیے ہوئے سے بہت بہتر ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال خرچہ ہم کریں گے، آپ اپنی افرادی قوت لائیں۔ پھر جب وہ لائی تو پھر ان کے درمیان ایک سیسا پلائی دیوار قائم کر دی، اور فرمایا کہ جب تک اللہ چاہیں گے یہ دیوار کھڑی رہے گی، یاجوج ماجوج آپ کی طرف داخل نہیں ہو پائیں گے۔ وہ جگہ بند کر دی گئی، اس قوم کو اس سے امن ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ ذوالقرنین تو واپس آ گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے،
لیکن وہ یاجوج ماجوج وہاں روکے رہے۔ یوں بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج وہاں سے نکل پڑیں گے اور پوری دنیا کے اوپر اپنا فساد مچائیں گے۔ یہ ایک مخلوق ہوگی اللہ پاک کی طرف سے خاص، جس کی بہت ساری نشانیاں احادیث مبارکہ کے اندر اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی بتائی گئی ہے۔ یعنی پہلے نزول مہدی ہوگا، پھر نزول عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ جب امن و امان قائم ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ خروج یاجوج ماجوج ہوگا، بلکہ پہلے دجال کا ظہور ہوگا، پھر امام مہدی آئیں گے جو دجال کے ساتھ لڑیں گے، پھر امام عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو امام مہدی کی نصرت اور مدد کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک قلعے میں پناہ لیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے ان کو ایک بیماری آئے گی، یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے، اللہ ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، اللہ پاک 40 دن تک بارش برسائیں گے یہاں تک کہ ان کے جسم سمندروں کے اندر بہہ کر چلے جائیں گے، اللہ پاک زمین کو ہرا بھرا کریں گے، پھر ساری دنیا کے اوپر صرف اسلام کے نام لیوا ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے جب ایمان ختم ہوگا تو پھر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، بعض لوگ بعض نشانیاں دیکھ کر طرح طرح کی بات بناتے ہیں کہ جی وہ جو خراسان سے لشکر اٹھے گا شاید وہ یہ لشکر ہے جو افغانستان سے طالبان کی صورت میں اٹھتا ہے، لیکن کوئی حتمی بات اس کے بارے میں نہیں کی جا سکتی، بس یہ اللہ کے نظام ہے، پتہ نہیں وہ کون سا وقت ہوگا، نہ ہی ہم اس کے بارے میں کوئی یقینی بات کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ روایات درست ہیں اور بہت ساری روایات ایسی ہیں جو ضعیف روایات ہیں، لوگوں نے اس کو ملا کر پوری کتابیں لکھ ڈالی۔ بہرحال اللہ پاک خوب جانتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ بہرحال یہ 3 سوالوں کے جواب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، جب یہ بات یہودیوں تک پہنچی تو وہ بھی حیران رہ گئے، دل سے تو مان گئے کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ان کی ضد آڑے آئی کہ کیوں نہ اللہ کے نبی جو ہوتے وہ ہم میں سے آتے، یہ قریش میں سے کیوں آئے ہیں۔ اس ضد کی بنا پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، یہودی مردود ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں کلام پاک کی سمجھ اور اس کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ۔